لیکن بات یہ کہ اب مجھے بھی معلوم انہوں نے اپنی اسپیچ میں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، لیکن حقائق تو وہی ہیں جو جس پہ ابھی گفتگو ہوئی ہے. مشاہد اللہ صاحب نے بات کی ہے، میں نے بات کی ہے، آپ نے سنی ہے. اس میں اگر کوئی حقیقت سے ہٹ کے کوئی بات ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جائزہ لیا ہے گفتگو میں. اور پھر ساتھ یہ بھی نہیں ہم نے کیا کہ کرٹیسائز کر کے یا کرٹیسائز کرنا ہمارا صرف اس کرٹیسائز کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم نے ان امور کی نشاندہی کی ہے اور ساتھ میں ہم نے حل بھی پیش کیا ہے. حل پیش کیا ہے میں نے، اور وہ حل یہ نہیں اس کا حل کا مقصد کہ نواز شریف پاور میں آئے. حل میں نے اس سارے کرائسس کا پیش کیا ہے. اس کے نتیجے میں کون آتا ہے، کون رہتا ہے، کون جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور میں نے آپ کو یہ کہا کہ میں اس پورے پروگرام کا حصہ بننا چاہتا ہوں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. بغیر کسی عہدے کے، کسی لالچ کے، سیاسی مفاد کے، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے اگر لانگ مارچ کیا تھا پچھلے سال تو میں نے اپنے کسی ذاتی لالچ عہدے کے لیے کیا تھا. میں نے تو ایک قومی مقصد کے لیے کیا تھا جو میری نظر میں بڑا عظیم مقصد تھا. اب ہم سب کو اپنی ذات سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے. اگر ذات کے اندر ہم اپنا گھرے رہیں گے تو پھر پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے. میں ڈیڈ لاک سے نکلنے کا میں ابھی یہ تجویز دے رہا ہوں. میں ابھی دھیرے دی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی اور بھی ہو سکتا ہے. آپ نے جو تجاویز دی آپ نے فکر ہیں، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈیڈ لاک میں اس طرح کی تجاویز پر کوئی نئی بیٹھنے تیار ہوگا، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونی چاہیے، یا پھر فوری طور پر ایک نیشنل گورنمنٹ فارم کی جائے اور وہ نیشنل گورنمنٹ آپ کے اس فارمولے پر غور کرے تو ہی کچھ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ صورت دیگر جو صورتحال اس وقت ہے اس وقت تو کوئی بھی اس پہ سوچنے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے نہیں ہے. میری اپنی سوچ. آپ کی تجویز نوٹ کر لی گئی ہے. میرا نام مبین چودھری ہے، ڈیلیو صاحب لندن سے. ابھی نشان صاحب نے بھی تذکرہ کیا، آپ نے بھی بڑے اچھے طریقے سے تذکرہ کیا. وہ 4 سال پرانا دور جب میثاق جمہوریت سائن ہو رہا تھا، تو اسٹرگل ہو رہی تھی. شاید آپ کو اس وقت تھوڑی سی بدن پڑی ہو کہ دوسری سائڈ کوئی یہ اور معاہدہ بھی کر رہی ہو، لیکن بہت مجبوری آپ سامنے نہیں لے کے آئے. میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ کو پتا تھا یا نہیں، لیکن اب مشرف صاحب نے اس کا ذکر کر دیا کہ دبئی میں جو علیحدہ ملاقاتیں ہو رہی تھی دوسری پارٹی سے، اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو میثاق جمہوریت ہو رہا ہے یہ کامیاب نہ ہو سکے. اس کے بعد گورنمنٹ قائم ہوئی ہے، جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ آپ نے بھی زبانی بتایا بھی. پوچھنا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس میثاق جمہوریت جو جس ملک کے ساتھ سائن کیا گیا تھا، اب اس کی کوئی وہ حیثیت یا اس کی وہ جو ضرورت ہے وہ برقرار اور باقی رہتی ہے؟ جو میں تجویز پیش کر رہا ہوں نا، وہ میثاق جمہوریت سے بھی ایک سٹیپ آگے. وہ میثاق جمہوریت ہے، یہ میثاق پاکستان ہے. اس کو میثاق پاکستان کا نام دیا جائے. اس میں سب اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں، سب لوگ شامل ہوں، سب طبقے شامل ہوں. ایک قوم کی حیثیت سے ہم آگے بڑھیں، ایک قوم کی حیثیت سے ہم ترقی کے میدان میں اتریں، اور ایک قوم کی حیثیت سے ہم ایک ایجنڈا لے کے ہم جو ہے وہ دنیا کی صف میں قدم رکھیں. آصف ڈار صاحب ڈیلی جنگ کے بعد آصف ڈار ڈیلی جنگ. میں کشمیر کے حوالے سے بات کروں گا. ابھی جنرل پرویز مشرف نے جو بات کی کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو تنظیمیں بنائی گئی ہیں وہ گورنمنٹ کی اس طرح کا تاثر لیا گیا کہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں بنی ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں فائٹ کرتے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی، آپ پہ یہ الزام لگایا کہ آپ نے جو واجپئی کے ساتھ معاہدہ لاہور ہے جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں
آپ نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا تھا، اور یہ کہ انہوں نے بطور آرمی چیف مداخلت کی اور یہ کرایا، اس الزام کو آپ کس طریقے سے؟ لیکن مجھے ان کے کسی الزام کی کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تیسری لائن میں موجود ہے، یہ چھپا بھی ہوا ہے، جو تیسری لائن میں ہے یہ لاہور ڈکلریشن میں کشمیر کا اس کی کئی دفعہ وضاحت ہو چکی ہے، نہ صرف وضاحت بلکہ اس کا عملاً ثبوت موجود ہے. تو مجھے مشرف صاحب کی جو بھی انہوں نے اپنے تقریر میں جو باتیں کہی ہیں، مجھے کسی کا بھی جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سر میں رضیہ ایشیا سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ دکھایا گیا ہے کہ آپ نے جمہوریت کے استحکام کے لیے جو کردار ادا کیا تو آپ پر فرینڈلی اپوزیشن کے الزامات بھی لگتے ہیں. اس وقت ملک کو آپ نے کرپشن اور پھر ساتھ گڈ گورننس کی بھی بات کی ہے. اس وقت ملک کو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ سیلاب زدگان کی بحالی کے حوالے سے ہے. کوئی بیرونی ادارہ حکومت کو امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب جو پنجاب میں کام کر رہے ہیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے کبھی فیک کیمپس لگائے جاتے ہیں، کبھی کوئی اور معاملہ سامنے آتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ حکومت کے جو انتظامات ہیں بحالی کے حوالے سے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ حکومت کی سیلاب زدگان کی جو بحالی ہے وہ انتظامات اور جو عالمی رد عمل ہے حکومت کو امداد نہ دینے کے حوالے سے، اس میں بہت اس لیے تو میں نے وزیر اعظم کے پاس جا کے ان کو یہ پرپوزل دی تھی کیا اکٹھے ہو جائے اور اکٹھے سیلاب کا مقابلہ کریں، سیلاب زدگان کی مدد کریں. انہوں نے پہلے تو میری بات مان لی، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا معاملہ، اور مجھے پتہ ہی نہیں لگا بعد میں کہ کیا ہوا اس کا. تو پریس کانفرنس بھی ہو گئی، قوم کے سامنے کمٹ بھی کر لیا انہوں نے. تو پھر کہیں نہ کہیں سے وہ معاملہ ختم کر دیا گیا. اگر وہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا. جو مدد ہم اپنی خود جو کر سکتے تھے ہم نے وہ بھی نہیں کی. دوسروں کی مدد کی تو بعد میں کریں، ہم نے خود بھی اپنی مدد نہیں کی. ابھی بھی پیسے موجود ہیں لیکن ہم سیلاب زدگان کی پوری طرح سے مدد نہیں کر رہے، اور ان کی جو 20,000 روپیہ جو ابتدائی مدد کی گئی ہے وہ بہت ہی کم ہے ان کی ضرورتوں سے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کوئی کام ان کے لیے کوئی تسلی بخش طریقے سے نہیں کیا گیا. جو عالمی اداروں کا رد عمل نہیں ہے نہ ہونے کے برابر. لیکن جن ملکوں نے مدد کی ہے ہم ان کے شکر گزار. نسیم صدیقی ایکسپریس ٹی وی. سر جب جنوں کا معاملہ چل رہا تھا، معاملہ بہت بگڑ گیا تھا، آپ بڑا فرنٹ پہ آ کے، آپ جب گھر سے نکلے ہم لوگ بھی موجود تھے، بہت پولیس تھی وہاں پہ، اور آپ نے فرنٹ پہ آ کے بڑا اچھا اقدام کیا تھا. ابھی گجرانوالہ پہنچے تھے تو ججز کے بحالی کا آرڈر آ گیا تھا. ابھی بھی جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان تباہی کے دہانے پہ ہے، اور پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ محترمہ کے بعد سے شہباز شریف ایسے قومی لیڈر ہیں جو فرنٹ پہ آ سکتے ہیں. اس نے ابھی تک پریس کانفرنسز جو اس نے چھوٹے چھوٹے بیانات دیے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کوئی فرنٹ فٹ پہ آ کے کوئی ایسا اقدام نہیں ہو رہا جس سے جو ہے کہ اس ملک کو ان پرانوں سے بھی جان. فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ کرکٹ کھیلنے والے بندے کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. میاں صاحب لیکن جو فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا مزہ آتا ہے وہ بیک فٹ پہ نہیں آتا ہے. میاں صاحب اس وقت پرویز مشرف کی اسرائیلی ایمبیسی کے ساتھ یا اسرائیلی سفیروں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف اس قسم کے راز جو ہے وہ بیرون ملک میں بیٹھ کے اگل رہے ہیں، آپ کی پالیسی کی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کالا باغ ڈیم جو اس وقت ملک میں اشد ضرورت تھی، آپ کی پارٹی پالیسی کیا ہے کالا باغ ڈیم بنانے کے حق میں ہے؟ کیونکہ کالا باغ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے اتنی تباہی آئی ہے. شاہ صاحب مجھے آپ سے بڑا آپ لگاؤ ہے، آپ جانتے ہیں میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی قدر کرتا ہوں، اور آپ کا انداز بیان بھی بہت اچھا ہوتا ہے، سوال پوچھنے کا انداز بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اور میں اب آپ کی کون سے سوال کا جواب دوں، کون سا کرا انٹرپول سے رابطے قائم کیے جا رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اس کو انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جائے، آپ حق میں ہیں کیا؟ کس کو؟ مشرف. یہ آج کا موضوع ہی نہیں ہے. وہ شاہین بکٹیون سے نمٹ لے گا. سلمان کا معاشی ایسا میرا یہ سوال ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ تمام اختلافات بلا کر تمام مسلم لیگوں کو اکٹھا کر دیں اور خدارہ صاحب جو آپ کو ملنے آ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ اتحاد کی بات کریں؟ چلیے اس میں کسی اور بات کریں گے تو یہ سب حکومت کی بڑھتی ہوئی مشکلات اور اتحادیوں کی ناراضگیوں کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اگر دسمبر کے بعد مڈ ٹرم الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کون اناؤنس کرے گا؟ اگر کورٹ کا سپریم کورٹ کا دے ظاہر اب تو حکومت ہی کرے گی نا، اناؤنس کرے گی. اگر حکومت اناؤنس کر دی تو مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ وہ میرے بھائی جو آپ نے سوال کیا تھا نا، میں نے کہا مثال پاکستان میں سب آ جائیں. Everybody is welcome in مثال کے بارے میں نے کہا مثال کے پاکستان میں سب ویلکم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کی پریس کانفرنس میں پاکستان کا آج سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دہشت گردی ہے. میرے خیال میں کرپشن تو پچھلے 60 سالوں سے ہوئی ہے. دہشت گردی کے حوالے سے آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ دوسرا ڈرون اٹیکس اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو کیا آپ کی حمایت جاری رکھیں گے؟ جس طرح آج کل آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی ڈرون اٹیکس کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ میں کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ کیونکہ آپ گاہے باگاہے امریکی حکام سے ملتے بھی رہتے ہیں. میرا دوسرا کوشچن یہ ہے، آپ نے 25 سالہ ایجنڈے پر حکومت چلانے کی بات کی ہے. آپ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلم لیگ کاف کے لوگ جو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے آج تک آپ ان کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے علاوہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آپ ایک دن تیار نہیں ہوں گے کیونکہ اے بی سی میں ان کو دعوت دی گئی. کیسے بات کر سکتے ہیں سب کو ساتھ میں لانے کی؟ مثال کے پاکستان میں سب آ جائیں. سب وہ آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف کے جو لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کو آپ واپس لینے کے لیے تیار ہیں؟ میں مثال کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا. میں مثال کے پاکستان کی، اس میں ایوری بڈی از ویلکم. آخری سوال ہے جی، ڈرون اٹیکس کے حوالے سے. ڈرون اٹیکس کا گورنمنٹ کو پوچھیں، میرے خیال ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. آپ آئیں گے تو سر وہ اسٹاپ ہو جائے گی انشاءاللہ. ریاض احمد فرام اقرا ٹی وی. جناب میاں صاحب, if you had been the leader during the time of the incident of Lal Masjid, what would you have done to prevent that incident where almost 1,000 innocent children and women were murdered and the bloodshed of these innocent children and women in the Lal Masjid? Agar aap English, please, entirely up to you, sir, if you want to answer this in English or Urdu. It could have been very easily prevented. There is no doubt about it. So do you think that when you come in power, you will get hold of the culprits who created this incident, and would you bring them to justice? One such an event would have been very easily prevented. I have no doubts about it. And then, of course, all those responsible should be held accountable. سر پیپلز پارٹی نے کل جنگ گروپ اور نیشن وائڈ بائیکاٹ کو اناؤنس کر دیا. آپ پاکستان میں جرنلسٹ کے ساتھ رپورٹنگ میڈیا کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ میڈیا بھی ایک میڈیا کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، یہاں نہیں ہے ان کا احساس کرنا چاہیے. اور میڈیا کو بھی تب تک کوئی ایسی خبر نہیں شائع کرنی چاہیے یا نشر کرنی چاہیے جب تک وہ خود بھی اس کی تصدیق ہے. اور تو اگر آپ خود اپنا کوئی کوڈ آف کانڈکٹ بنا لیں خود اور پھر اس کو بنا کے تو اس کو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیں تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں.